سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہوگا اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علی حسن عطاری، جامعۃ المدینہ فضان مدینہ سیالکوٹ سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے کہ علم لدنی کے بارے میں دعا کرنا کیسا ہے؟ دار افتاء اہل سنت کا فتویٰ تو یہی ہے کہ علم لدنی کی دعا کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینہ الاولیاء ملتان سے تشریف لایا ہوں۔ سوال عرض ہے کہ نماز کے دوران اگر آنکھ میں تنکا چلا جائے تو اس کو نکال کر جیب میں رکھنا کیسا؟ اتنا بڑا تنکا چلا جائے آنکھ میں، خیر اگر آنکھ میں کوئی اس طرح کی چیز چلی گئی تنکا وغیرہ تو اس کو عمل قلیل کے ذریعے نکال لیا جائے تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور محمد زاہد عطاری سرگودا بیرت شریف سے حاضر ہوا ہوں اور وہاں ہی سنی ادارے میں زیر تعلیم ہوں۔ حضور آپ سے سوال یہ عرض ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اینا چشمہ اتارنا بھول گئے اور سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر یا جیب میں اتار کے رکھ سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں؟ وہ عمل قلیل کے ذریعے جیسے ایک ہاتھ سے یوں کر کے نکال لیا اور رکھ دیا، اب جیب میں اور یوں سیٹنگ کرنے جائیں تو ہو سکتا ہے اصل ایسی حرکت نہیں کرنی کہ سامنے والا دیکھ کر یہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کا غالب ظن ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو پھر عمل کثیر مانا جائے گا اور نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے وہ یوں اتار کے رکھ دے، مطلب جیسے سجدے میں گیا یوں اتار کے ڈال دے، تو یہ عمل قلیل کے ساتھ ترکیب ممکن ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام سید ساجد عطاری ہے۔ حضور آپ کی بارگاہ میں سوال کچھ یوں ہے کہ داڑھی سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ ادھر ہے نا، کان کے ادھر دیکھو ہڈی آپ کو نظر آئے گی بیچ میں، جی یہ ہڈی جو ہے نا یہ سمجھو سرحد ہے، اس کے اوپر سر ہے اور نیچے یہ جو ہے یہ داڑھی شروع ہو رہی ہے۔ اس کو اوپر جو یہ بال ہے نا اس سر کے، اس کو قلمے بولتے ہیں، قلمے۔ تو یہ قلمے جو ہے یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے، یہ زلفوں میں شامل ہے۔ جن کو زلفیں رکھنے کی سعادت ملے سنت ادا کرنے کی تو یہ یہاں سے کاٹتے نہیں، اس کو یوں بڑھاتے چلے جائیں، یہ آخر کار یہ وہاں جا کے پیچھے چلے جائیں گے اور زلفیں بن جائیں گی۔ کہیں سے سر کے بال نہ لے، جب تک یعنی کہ آدھے کان تک رکھ سکتے ہیں، پورے کان تک یا کندھوں سے ٹچ ہو جائے۔ اس کے نیچے عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے مرد کے لیے حرام ہے نیچے بال رکھنا کندھوں سے۔ اور یہ داڑھی جو ہے نا اس کے نیچے سے داڑھی شروع ہوتی ہے، تو آپ نے ماشاءاللہ داڑھی شریف سجائی ہوئی ہے، ایک مٹھی بھی لگ رہی ہے، پوری داڑھی لگ رہی ہے، مجھے تو پوری لگ رہی ہے، جی جی ہے نا ایک مٹھی۔ جی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال تھا امیر اہل سنت سے، آپ بھی مسکرائیے، کیا ایسا مسکرانا بھی ہے کہ کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، یا ایسا مسکرانا بھی ہے کہ آپ ہر دل عزیز بھی ہو سکتے ہیں، اور کیا ایسا مسکرانا بھی ہے کہ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق مسکرایا جائے گا، یعنی جتنا وہ چاہ رہا ہے؟ کیا مخصوص
مسکراہٹ ہوتی ہے بعض لوگوں کی نا مخصوص لوگوں کے لیے گنا چنا. تو اس حوالے سے چونکہ مجھے 4-5 سال ہو گیا در مرشد پر سوال یہی کرنا تھا, چونکہ میں اکثر خود پریکٹس کر رہا تھا تو سوال کا موقع اب بھی نہیں مل رہا تھا, چونکہ سوال کچھ ایسا تھا تو مسکرا کے میں پیچھے ہٹ جاتا تھا. سوال ایسا تھا کہ بہت کم ہے کہ سامنے والے کی جو نفسیات ہے نا, جتنا وہ ہم سے چار ہے, ہم سلام تو لے لیتے ہیں, مسکرا رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا ہے, اللہ اکبر, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, وہ بڑی کنجوسی کر جاتے ہیں, وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ یار میرے لیے بھی تھوڑا مسکرا لو. اب ماننے والے چومنے والے تو پھر آپ کے ارد گرد ہوں گے ماشاءاللہ, لیکن میں نے دیکھا ہے, باپا سے سوال ہے کہ یہ جو میں نے 4 سوال کیے نا, کچھ ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. اللہ بھائی متبسم, آپ آئے کہاں سے ہیں؟ یا لاہور. کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ میرے پاس شعبہ مدنی قافلہ 2003 سے الحمدللہ میں دعوت اسلامی میں ہوں, اللہ استقامت دے. تبسم کورس اگر شروع کرنا ہو تو میں حاضر ہوں, بہترین مدرس موجود. سر فہرست پہ انشاءاللہ میں پورا کورس ڈیزائن کروں گا کہ کیسے مسکرانا اور اس کی نفسیات کے مطابق جتنی وہ توقع کرے. تبسم کورس انشاءاللہ آپ نے لیا تھا اس کا نام ماشاءاللہ رمضان میں. اور ایسا استاد کہاں سے لائے پڑھانے والا, آج کچھ سمجھ پڑ رہی ہے کہ شاید نہیں, میں حاضر ہوں یا مرشد انشاءاللہ مسکرانے کے. میں چاہتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے آپ لگے رہو, لیکن میں آپ کو بھی دیکھتا ہوں ماشاءاللہ مسکراتے رہتے ہیں. نہیں مطلب اسلامی بھائی نا ہو جاتا ہے ان سے نا, لیکن مسکرانے سے محبت بھی بڑھتی ہے. شک اور میں چاہتا ہوں باقاعدہ فلیکسیں لگ جائیں, آدمی غم بھول جائے اپنا, مسکرائیں اور ثواب کمائیں, مسکرائیں فلیکسیں لگ جائیں, مسکرائیں سنت کی نیت سے سنت کی نیت سے مسکرائیں اور انشاءاللہ ثواب کمائیں. سبحان اللہ, انشاءاللہ. مزہ آ گیا آپ سے دوستی کرنے کو, جی چاہتا میں یا مرشد میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں باپا. میرے مطلب کا آدمی ہے یار. بابا میں دیوانہ مرشد آپ کی مسکراہٹ کا ماشاءاللہ. جو کمی کرتے ہیں تو میرے کو بھی بڑا دل دکھتا ہے کہ یار کمی کیوں کرتے ہیں. کل ملنے آئے تھے جی الحمد طاہر نام نا, جی غوث پاک کا سلام بھی. طاہر زاہد قافلہ, زاہد قافلہ. قافلہ, جی الحمدللہ. لقب قافلہ ہے. جی الحمدللہ. میرے پاس ڈویژن مزاق بھی رہی ہے حاجی غفور بھائی ماشاءاللہ. کیا شان ہے آپ کی, ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. دیکھ کل بلرام پوری ایک شاعر گزرے ہیں, سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید تھے. ان کا ایک کلام, مجھے کوئی شعر یاد نہیں آ رہا, سنا ہوا ان کا کلام. اس کا جو ردیف تھا نا, آخری الفاظ جو ہوتے نا وہ ردیف ہوتا ہے. مسکرا دو تو عالم بدل جائے گا. اس کے ہر شعر کے آخر میں مسکرا دو تو عالم بدل جائے گا. اب مسکرا کلی کھلی جاتی ہے ان کے مسکرانے سے. یہ ذوق نعت کا بھی کوئی شعر ہے ایک اس طرح. بہار خلد صدقے ہو رہی ہے روئے آشش پر. بہار خلد صدقے ہو رہی ہے روئے آشش پر. کھلی جاتی ہے کلیاں دل کی کے مسکرانے سے. کھلی جاتی ہے کلیاں دل کی کے مسکرانے سے. آرام جس بیمار دو سارے سوانے سے اٹھانے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. مجھے ایک اپنا واقعہ یاد آیا. ہم جب بذریعہ ٹرین سکھر جا رہے تھے. اچھا, وہ جو ہاں وہ 7 سفر تھا. 7 سفر تھا, غالباً 2000 تھا نا, 2001 یا 2000 تھا. شورا نئی نئی بنی تھی. وسوسے تھے غالباً ٹرین اڑا دی جائے. ہاں تو خیر ہوا یہ تھا کہ آپ نے سحری کی تھی, تو نواب شاہ کے آس پاس, مہراب پور کے آس پاس سحری کی تھی. اب فجر کے بعد نا ٹرین گزری نواب شاہ کے پاس سے. اب چونکہ روشنی ہو چکی تھی, جب میں کھڑا تھا گیٹ کھول کے, ایک صرف اپنی ایک بوگی ایک ہی تھی, بقیہ جو وہ دیگر لوگوں کی تھی.
اب کچھ بچے تھے وہ جو نا ٹرین پہ پتھراؤ کر رہے تھے. اچھا میرا تو دروازہ بھی کھلا ہوا. اچھا بعض لوگ شور شرابہ کر رہے تھے ان پر, وہ تو اپنے پتھر لگے ہوئے تھے مارنے پہ. تو خیر میں نے ان کو مسکرا کے دیکھا, جب میرے کو بالکل سامنا ہو چکا ہے تو میں نے مسکرا کے دیکھا اور یوں اشارہ کیا تو ماشاءاللہ پتھر انہوں نے, اب میں بھی اگر غصہ کرتا تو پتھر لگتا پاؤں پہ. ہاں وہ کرتے تو شاید ٹوک دیتے. اللہ نہ مسکرانے میں بالکل دونوں جہاں کی برکتیں بھلائیاں, مسلمان کا دل ایسا خوش ہوتا ہے کہ آدمی کا غم غلط ہو جائے. اب یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک تو تنزیہ مسکراہٹ جو ہوتی ہے دل آزاری کے سبب, تو وہ بعض اوقات تنزیہ مسکراہٹ جو ہے نا اس سے دل دکھ جاتا ہے. اچھا پھر یہ کہ بعض اوقات کسی کا میت ہو گئی ہے, ہم تعزیت کے لیے گئے, وہ غمزدہ ہے اور رونے دھونے میں لگا ہوا ہے, ہم مسکرائے جا رہے ہیں, تو یہ بھی مسکرانے کا موقع نہیں ہے. ایسے موقع پر ہمیں اپنے چہرے پر غم کے آثار لانے چاہیے. تو یوں جیسا موقع, نماز پڑھے جا رہے مسکرائے جا رہے, یہاں بھی نہیں چلے گا مسکرانا. خوف خدا میں رو رہے ہیں تو رو رہے ہیں, ناز شریف میں رو رہے ہیں, عشق میں رو رہے ہیں, تو اس وقت مسکرانا رونا مکس نہیں ہو. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ روتے روتے پھر مسکرانے لگتے ہیں. یہ ایک ملکہ ہوتا ہے کسی کسی کو, بہرحال مسکرانا سیکھیے, یہ کورس جاری کرنا چاہیے. یہ پرانی خواہش ہے, لیکن یہی نہ کہ وہ کیسے ہو اس کے اسباب, ویسے مطلب منہ چڑھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور تھوڑا بہت جس کا گریڈ اپ ہوتا ہے نا, وہ چھوٹے کے سامنے تو مسکرانے سے رہا, یا تو اپنے جیسے کے ساتھ مسکرائے گا یا بڑے کے ساتھ خوشامدانہ مسکرائے گا. واقعی یعنی کہ وہ سب کے سامنے نہیں مسکراتے, یہ کوالٹیز ہوتی ہیں, ہر ایک نہیں ہوتا ایسا لیکن بہرحال ہوتی ہیں. تو چھوٹے بچوں میں بھی دیکھا ہے کہ کوئی بچہ مسکراتا رہتا ہے, بعض بچے منہ چڑھائے پڑے رہتے ہیں, نہیں مسکراتے. مسکرانا شاید آتا ہی نہیں بیچاروں کو, یا کوئی ورثے میں ملی ہوتی ہے. تو بچہ ہو بڑا ہو, کسی کو قدرتی عطا ہوتی ہے کہ وہ مسکراتے رہتے ہیں. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حسن رضا طاری بن عبد القدیر اتاری, مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سیالکوٹ. آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ نمازوں کے اندر خشوع خضوع کیسے حاصل ہو؟ نماز پڑھتے ہیں لیکن خشوع خضوع حاصل نہیں ہوتا, اس کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کوشش کرنی پڑتی ہے, تکلف کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے معلومات بھی ہونی چاہیے. فیضان نماز میں اس کا باب موجود ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع. نماز جیسے اس طرح پڑھے کہ اپنی زندگی کی آخری نماز اس کو تصور کرے, ہمیں سے ہے نہیں. ہمارے تو ہزار کام پلاننگ نمازوں میں یاد آتی ہے. تو آخری نماز تصور کرے, ملک الموت علیہ السلام کو پیچھے تعقب میں محسوس کرے کہ میرے پیچھے بس اب میری آخری نماز ہے. سیدھی طرف جنت, الٹے ہاتھ کی طرف دوزخ, خود پل صراط پر کھڑا ہوا تصور کرے. یوں مطلب یعنی کہ اس طرح اگر کوئی کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو خشوع و خضوع. اس لیے کے لیے وہ مطالعہ کریں آپ, جو میں نے عرض کیا, اور کوشش بھی جاری رکھیں. اللہ پاک صحیح خشوع و خضوع نصیب فرمائے. خشوع و خضوع کی ایک تعریف یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نماز مکمل مستحبات سمیت ادا کریں, کوئی بھی مستحب اس میں نہ چھوڑے. یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا. سنتیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں بعضوں کے, تو واجبات بھی چھوٹ رہے ہوتے ہیں. نماز درست سیکھنی بھی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد عبداللہ طاری ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں. میری آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ جو ایک حدیث پاک ہے کہ ایک قبر کے اندر سے 70 مردے نکلیں گے, اور یہ جو گورکن قبرستان کے ہوتے ہیں یہ ایک قبر کوئی کھود کے اس میں دوسری میت دفنا دیتے ہیں, تو یہ ناجائز ہے یا پھر جائز ہے, اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک قبر کھود کر اس کا مردہ نکال کر, مسلمانوں کا مردہ نکال کر اس میں دوسری قبر نہیں بنا سکتے. یہ ایسا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ 70 مردے اٹھیں گے قبروں سے. یہ مطلب مشہور ہے, یہ
اس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا بھی ہے، یہ بس ایسے ہی ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے. ہر قبر سے 70 مردے ہی اٹھیں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ کہیں ایک قبر کھود کر دوسرے پہ تیسرا یہ کسی نے کیا اور اس سے اگر اتفاق سے وہ اتنے اٹھے وہ کہہ نہیں سکتے، لیکن لوگوں کی بات ہے یہ. آپ کی بارگاہ میں گزارش تھی کہ میری والدہ کی طبیعت ناساز رہتی ہے، ان کو بی پی کا بہت مسئلہ ہے، اگر آپ ان کے لیے دعائیں خصوصی فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. پیارے حبیب کے صدقے. ابھی ایک عیسائی بھائی نے پیغام دیا مجھے کہ کل میرا سر بہت درد کر رہا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ بہت میں نکال دیتا ہوں. اب کچھ درد سر میں کچھ درد ہو رہا تھا. جزاک اللہ خیر. جب بہت ہو تو بہت، کچھ ہو تو کچھ، ورنہ مطلقاً درد میں زیادہ عافیت ہے کہ بہت میں بھی چل جائے گا، کچھ میں بھی چل جائے گا. اور جو ہمارے ساتھ قافلے میں آئے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. لاہور سے آئے ہیں، بہت مشکل سجایت لے کے آپ کی بارگاہ میں آپ کو بہت دیکھنے کے مشکل. لیے. کیا ہو گئی؟ اجازت نہیں مل رہی تھی گھر سے، وہ کہتے اتنی دور نہیں جانا کراچی. نہیں، بہت تکیہ کلام ہوتا ہے، بہت سو کی عادت ہوتی ہے. میں نے بھی کہا نا بہت سو کی عادت ہوتی ہے. میں نے درست کہا، ویسے نوٹ کیا ہے. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ حضور بے حد بخار ہے فلاں کو، کوئی دعا کر دیئے، تعویذ دے دیئے. اس طرح حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوستے تو تم لوگ ہو، کوسنا مانے بد دعائیں دینا. بے حد بخار کیسے ہو سکتا ہے؟ بے حد من ان لمٹ، حد ہی نہیں جس کی، تو بندہ جیے گا کیسے؟ بے حد بخار کی نوبت ہی نہیں آئے گی. بخار جب اتنا بڑھ جائے گا تو فوت ہو جائے گا. یہ اعلیٰ حضرت کے ارشاد کا خلاصہ میں نے عرض کیا. تو ایک ایک لفظ بس اللہ کرے ہم تول کر بولنا سیکھ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی ابو ہلال محمد اسد بلال اتاری سیالکوٹ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سے حاضر خدمت ہوں. محرم الحرام کے مدنی مذاکرہ میں حاضر ہوا تھا تو سفر کے حوالے سے، سفر کے اندر قصر نماز کے حوالے سے کافی زیادہ سوالات ہوئے ان مدنی مذاکروں کے اندر. لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں تھی وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے کہ جب ہم سفر کے اندر ہوتے ہیں تو ایک مسافر قصر کرتے جا رہا ہے، اپنی نمازوں کو قصر پڑھ رہا ہے، اور ابتدائی وقت کے اندر جیسے عصر کی نماز ہے تو وہ مسافر ہے، اور انتہائی وقت کے اندر وہ مقیم ہو جاتا ہے. تو اس میں کس چیز کا اعتبار ہوگا کہ اگر اس نے ابتدائی وقت میں نماز پڑھ لی تو کیا انتہائی وقت میں جب وہ مقیم ہو چکا ہے تو پھر وہ قصر ہی اس کی باقی رہے گی، یا پھر اس کو پوری پڑھنی پڑے گی؟ اور یہاں اگر جب وہ پہنچ جائے گا تو پھر وہ پوری پڑھے گا یا قصر پڑھے گا؟ اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں. میں نے کہیں راستے میں پڑھ لیا صرف جی سفر میں، تو سفر میں تو پڑھ لی تو پڑھ لی، ہاں تو ظاہر ہو گئی. اب اس کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ جو سفر میں قضا ہوئی تو حضر میں اگر اپنے جہاں مسافر نہیں رہا ایسی جگہ پر آ کر بھی اگر وہ قضا کرے گا تو اس قصر والی نماز ہی کی قضا کرے گا. اور مقیم تھا جہاں اور نماز قضا ہوئی تھی تو سفر میں بھی وہ پھر وہی پوری قضا کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام سید محمد حمزہ گیلانی ہے، بس سیالکوٹ سے تشریف لایا ہوں. ماشاء امیر اہل سنت، میری آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ عین مسجد ہے یا فنائی مسجد ہے؟ یہ فنائی مسجد ہے. اور یہاں بیٹھ کر فضول بات کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ فضول بات تو کہیں بھی مناسب نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عبداللہ اتاری سیالکوٹ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پیسے دیتے، یعنی کہ کچھ لوگ پیسے لیتے ہیں ادھار کے طور پر، قرضے کے طور پر، اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم ایک ہفتے تک دے دیں گے یا ایک ماہ تک دے دیں گے. لیکن جب ایک ماہ پورا ہو جاتا ہے تو جب جنہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ جب ان کے پاس جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے تو وہ پیسے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ بڑے وہ بہانے بناتے ہیں. ابھی جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ انہیں وہ کہتا ہے کہ یار میری یہ مجبوری ہے، اس میں جھوٹ بھی نکل آتا ہے. تو اس صورت میں کیا کیا؟ قرض وصول کرنے والا پھر جھوٹ بولتا ہے. یہ تو عام ہے. مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، میرا کام اٹک گیا ہے، مجھے آگے دینے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر واقعی آگے دینے ہیں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ یہ یوں جھوٹ
करके भी इनको तो वो कर्जा लेने का जो माहिर वो भी समझता होता है, वो दो चार झूठ वो भी बोल देगा, यार मेरी भी यार मेरे देने की पक्की नीयत थी, फंस गए क्या करूं यार, इधर रुक गए उधर रुक गए, पैसे दाम एकदम गिर गया, दाम चढ़ गया, तो पता नहीं क्या क्या ये, तो ये झूठ दोनों ही तरफ से चलता होता है। तो अल्लाह पाक गुनाह माफ फरमाए हमारे, हमें सच्चा कर दे। हम बारल सच बोले, अगर कोई झूठ बोलता है उसको भी जहां मुमकिन हो वहां समझाएं हम, यही हो सकता है, बाकी सब्र से काम लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं किबले की तरफ पीट करके सबक याद कर रहा था, तो मुझे सबक याद नहीं हो रहा था। तो फिर अब्बू ने कहा कि किबले की तरफ मुंह करके सबक याद करो, तो फिर मैं ऐसे ही किया और फिर मुझे जल्दी याद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो ये किबले की तरफ याद करके, तो उसमें भी अपने राह इल्म में वाक़या भी है। दो तलबा कहीं सफ़र पे गए इल्म हासिल करने के लिए और उलमा बनकर लौटे। इनमें एक आलिम जो थे वो बहुत माहिर थे, दूसरे कमज़ोर थे। तो दूसरे उलमा ने तहकीक की, आपस में मुशावरत की, इनसे सवाल जवाब किए, तो फिर पता चला कि इनमें से एक जो थे जो माहिर थे वो बता रहे थे, मैं जब भी सबक याद करता था तो किबले की तरफ मुंह करके करता था, और दूसरे ने कहा कि मैं इसका ख्याल नहीं रखता था। तो यूँ दोनों का ये, तो यूँ किबले की तरफ मुंह करके याद करने से सबक जल्दी याद होता, इसकी ये बरकत सामने आई। अभी हाजी हुसैन ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत बयान की। तो बापा फिर इसमें हिकमत क्या है? हिकमत ये काबे की तरफ मुंह करके बैठना, जो भी हिकमत वो प्यारे आका की सुन्नत भी है कि अक्सर किबले की तरफ मुंह करके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गुलशन इकबाल कराची से मोहम्मद आसिफ खान। कमोबेश 1991 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, और उस वक्त मैं कमोबेश 2 साल का था, और वालिद साहब की जहाँ कब्र थी वहाँ पर हाज़िरी होती रही। फिर एक के बाद दीगर कमोबेश 5 लोगों की उसी कब्र में तदफीन हुई, और अब तो तादाद भी भूल गए कि ये कब्र कहाँ गई और कितने लोग हो गए इसकी जगह पर। तो ऐसा क्या अमल किया जाए कि वालिद की कब्र की ज़ियारत का सवाब मिलता रहे? अल्लाह, कब्र तो हाजिरी बस वहाँ कब्रिस्तान में देते रहे। वैसे भी कब्रें तो आखिरकार मिट ही जाती है ना, औलिया किराम की कब्रें देर पा रहती हैं। जो मज़ार बनता है, जहाँ मज़ार नहीं बनता वहाँ भी कब्रें नज़र नहीं आती। अब ये खाली मज़ार में ही कोई वलीउल्लाह हो ये ज़रूर तो नहीं है ना, कब्रिस्तान में पता नहीं कितने औलिया किराम आराम फरमा रहे होंगे, हमें थोड़ी पता चलता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद उवैस अत्तारी, जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना रंगपुरा सियालकोट से आपकी बारगाह में हाजिर होने का शरफ़ हासिल हुआ है। तो साथ साथ जामिअतुल मदीना का तालिब इल्म और साथ जामिअतुल मदीना में नेक अमाल की ज़िम्मेदारी और तहसील सतह पे साथ यूसी सतह पे ज़िम्मेदारी भी है। दर्जा सानिया में पढ़ता हूँ। आपकी बारगाह में सवाल ये अर्ज़ करनी थी कि आजकल मुआशरे में जो है ना ये चल रहा है कि उंगलियों को चटखाया जाता है, तो उंगलियों को चटखाते हैं। तो आपसे ये सवाल था कि आप इस बारे में बता दें कि नमाज के इंतज़ार में इसका क्या हुक्म है और इसके अलावा इसका क्या हुक्म है? नमाज और तवाबे नमाज में, नमाज के ताबे जो काम होते हैं, जैसे मस्जिद की तरफ आना नमाज के लिए, ये भी तवाबे नमाज में से। ज़रा जमात के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, ये भी तवाबे नमाज में से। तो ऐसे वक्त उंगलियां चटखाना ये मकरूह तहरीमी नाजायज़ गुनाह, और इसके अलावा चटखाना बिला ज़रूरत मकरूह तंज़ीह नापसंदीदा, और अगर कोई हाजत हो ज़रूरत हो तो मुबाह, न सवाब न गुनाह। यही मसला इसका भी है जो तशबीक बोलते हैं, ये एक हथेली की उंगलियां दूसरी हथेली में दाखिल करते हैं, कैंची बनाना उर्दू में बोलते हैं। इसके भी यही मसाइल है। आमतौर पे वैसे अभी भी हो सकता है बैठे होंगे साईं भाई, तो ये उंगलियां डाल के बैठे होते हैं, पता नहीं होता ना मसला, ये तवज्जो नहीं होती, तो यूं करके
बैठने की आदत बनाए, यूं नहीं, अंदर नहीं, बाहर। आपसे सवाल ये अर्ज़ है कि कुछ लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने आते हैं और सलाम फेरते ही फ़ौरन वो खड़े हो जाते हैं और फिर वो तरह तरह की बातें करते हैं कि हम गरीब हैं और बीमारी हैं, और कुछ लोग ये बहाना करते हैं कि हम नए नए मुसलमान हुए हैं तो हमारी मदद की जाए। तो उनका इस तरह मस्जिद में मांगना और दूसरे लोगों का उनको खैर खैरात देना, इसके बारे में क्या हुक्म है, इरशाद फरमा दें। अल्लाह, अब ये बहाने करते हैं या झूठा सवाल करते हैं, इसकी तो हम किसी के बारे में वो जज्म नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते। अलबत्ता ये कि हकदार को भी मस्जिद में सवाल करना ये मना है, मस्जिद में सवाल करने वाले को देना ये भी मना है। लिखा है कि जो मस्जिद के साइल को, मस्जिद में मांगने वाले को 1 पैसा दे तो बाहर निकल के 70 पैसे या 70 पैसे कफारे में दे इसके। तो यूं मतलब ये कि मस्जिद में मांगना नहीं चाहिए। जो ये तो हकदार के लिए जो मांगता है उसकी मुमानत है। राय के जो नाहक है, जो झूठा है, उसको तो वैसे बाहर मांगना भी जायज नहीं है, चाहे मस्जिद बाहर भी वो नहीं मांग सकता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज